محترم حضرات، تو میں واقعہ سنا رہا تھا بلعم ابن باعورہ کی کہ کس طرح وہ ایک شیطانی جال میں پھنسا۔ میرے محترم دوستو، تو انہوں نے کہا کہ اب میری زبان تو باہر آ گئی ہے، اب میری دنیا و آخرت دونوں خراب ہو گئی، اب تو دعا میری چلتی نہیں، البتہ ایک چال اور مکر تمہیں بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ دوستو اور بزرگوں، بلعم نے یہ چال بتلائی کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو مزین اور خوبصورت بنا کر بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو کچھ کرنے دے، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ لوگ مسافر ہیں، مدت سے نکلے ہوئے ہیں، اس تدبیر سے ممکن ہے کہ یہ لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اللہ کے نزدیک حرام کاری انتہائی مبغوض ہے۔ جس قوم میں یہ عادت ہو اس پر ضرور قہر و عذاب نازل ہوتا ہے۔ وہ قوم کبھی فاتح و کامران نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے اپنی خوبصورت اور حسین لڑکیوں کو کچھ سامان تجارت دے کر بنی اسرائیل میں بھیج دیا۔ ایک کنعانی لڑکی جس کا نام کشتی بن سورہ تھا، ایک اسرائیلی سردار کی طرف سے گزری۔ اس سردار کا نام زمری بن شلوم تھا۔ اس لڑکی پر ریچھ گیا، فدا ہو گیا اور اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر گیا اور کہنے لگا کہ آپ یہی فرمائے کہ یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں یہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے، تو اس کے قریب بھی نہ جا۔ تو وہ شخص بولا، خدا کی قسم اس معاملے میں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا۔ چنانچہ اس لڑکی کو لے کر خیمہ کے اندر چلا گیا اور وہاں اس سے زناکاری کرنا تھا کہ بنی اسرائیل میں خدا نے فوراً سخت قسم کا طاعون بھیج دیا، جس سے 70,000 آدمی ایک گھنٹے کے اندر مر گئے۔ جس شخص نے یہ بری حرکت کی تھی اس جوڑے کو بنی اسرائیل نے قتل کر کے منظر عام پر لٹکا دیا کہ سب لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے توبہ کی، دعائیں کی تو یہ طاعون دفع ہوا۔ دوستو، تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا کی کہ اے اللہ، بلعم سے اسم اعظم اور ایمان چھین لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے سبب اس کی معرفت اس طرح سلب کر لی اور ایمان اس طرح کھینچ لیا جس طرح سانپ اپنی کینچلی سے باہر نکل آتا ہے اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا، یا جیسے بکری کی کھال اتار لی جاتی ہے کہ گوشت پوشت سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ میرے پیارے بھائیوں، دیکھ لیا آپ نے کہ شیطان کیسی کیسی تدبیروں کے ساتھ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے، کیسے اہل اللہ، اولیاء اور صلحاء کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، تنظیموں، اداروں کے نظام کو درہم برہم کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ دو واقعے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، دونوں خانقاہی اور اسرائیلی بزرگ تھے۔ اس لیے آدمی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگتا رہے، اس کے مکر و فریب سے ہر وقت چوکنا رہے۔ اس کے مکر نے اچھوں کو پچھاڑ دیا ہے، بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کے تقوی و تقدس کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قرآن کریم میں متنبہ فرمایا کہ شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔
اس کی کسی بات کو نہ مانو، بلکہ اسلام کی رہنمائی میں زندگی گزارو اور مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایمان و اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایمان کی ہر ہر شاخ اور ہر ہر حصے پر عمل پیرا ہو جاؤ، کیونکہ شیطان بری طرح تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ قرآن بار بار متنبہ کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے لیے کبھی بھلائی نہیں سوچ سکتا۔ وہ جب بھی سوچے گا تمہیں برائی کے راستے پر ہی گامزن کرے گا، وہ تمہیں برائی کی طرف ہی رہنمائی کرے گا، اس لیے کہ وہ جنت سے نکالا گیا ہے اور انسان نیک اعمال کر کے جنت میں جانے والا بننا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ براہ راست کسی کو یہ نہیں کہتا کہ تم نماز مت پڑھو، روزے مت رکھو، بلکہ وہ ٹال مٹول میں لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی اگر چھوٹ گئی ہے نماز تو انشاءاللہ عصر کی چھوٹی تو مغرب میں پڑھ لوں گا، پھر مغرب میں کسی کام میں بزی ہوا تو بولے ٹھیک ہے اچھا جان دو انشاءاللہ عشاء میں ضرور پڑھ لوں گا۔ پھر پتہ چلا وہ اسی طرح سے بہکاتے کئی نمازیں چھڑوا دیتا ہے، مسجدوں سے دور کر دیتا ہے۔ سوچئے وہ بزرگ تھے، متقی تھے، جن کے واقعات بیان کیے گئے، وہ خانقاہوں میں بیٹھنے والے تھے، ان کا تعلق اللہ رب العزت سے تھا۔ ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ نہ نمازوں کی پابندی ہو پا رہی ہے، نہ مسجدوں میں جانا ہو رہا ہے، نہ ہمارا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، تو ہمارے اوپر شیطان کا غلبہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور کتنا جلدی ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے، انسان کے بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔